بسم الله الرحمن الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيتي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت
قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحجا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحجا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال
فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ذو الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل محمد. على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے. ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ہے. ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. ماں ایک درس گاہ ہے عقل و شعور کی. ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی. ماں نعمت خدا کی مسلسل دلیل ہے. آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے. ابر و کرم ہے نطفہ الفت کی جھیل ہے. ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے. ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں. ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں.
اما ایک فراق کو ہو علم ہے خدا گواہ، صدائے بے کراں ہے نہیں اس میں کوئی طوفان کوئی آئے تو ملتی نہیں پناہ، ایسے میں یاد آتی ہے ہر وقت ماں کی چاہ، ماں جس کی مر گئی ہو نہ روئے تو کیا کرے، یہ غم کبھی نہ کوئی اٹھائے خدا کرے۔ بعد رسول جب ہوا زہرا کا انتقال، اس وقت تھے حسین و حسن دونوں پرخصال، ماں سے بچھڑ کے زینب و کلثوم تھی نڈھال، 40 سال تک نہ ہوا غم کا اشتعال، ہر روز ماں کی قبر پہ آتے رہے حسین، ہر روز و شب چراغ چلاتے رہے حسین، لکھا ہے جب مدینے سے شہ نے کیا سفر، روتے ہوئے وہ پہنچے تھے ماں کے مزار پر، پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمیں کو تر، پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر، اماں حسین جاتا ہے مرنے کا وقت ہے، آخر سلام لیجیے رخصت کا وقت ہے، اماں حسین جاتا ہے مرنے کا وقت ہے، آخر سلام لیجیے رخصت کا وقت ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سید وقار حسن۔ اور اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سید حسن کمیلی صاحب سے کہ وہ علیہ صاحب کے لیے ہونے والی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد۔ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا و اسرائے کربلا۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ زینب خاتون بنت سید محمد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد. ناظرین و سامعین محترم، قرآن کریم کے سورہ دہر کی آیہ مبارکہ جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس سورہ کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اور اس سورہ کا ایک نام سورہ فاطمہ بھی ہے۔ قرآن کریم کے سورہ دہر کی یہ آیہ کریمہ جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، ارشاد ہو رہا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے جب وہ ناقابل ذکر تھا، جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، یعنی انسان تو تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ ذرا سا اگر غور فرمائیں تو یہ آیہ کریمہ واضح طور پر یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمارے اس ظاہری جسم کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ انسان ہماری اندر کی شخصیت کا نام ہے۔ یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک یہ ظاہری جسم ہے جو ہمیں اس دنیا میں ملا ہے، اور ایک ہمارے اندر کی شخصیت ہے جس کی ابتدا اس دنیا کی ابتدا سے بھی پہلے ہے۔ یعنی ہماری سفر کا، ہمارے سفر حیات کا وہ مرحلہ کہ جو اس عالم رنگ و بو میں آنے سے پہلے ہم نے عالم انوار میں گزارا، عالم بالا میں گزارا، وہ عرصہ وہ ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، پھر اسے اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، خلق وہاں ہوا، اصل انسان اندر کی شخصیت ہے، جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو اسے ایک دوسرا وجود بھی عطا کر دیا گیا جو اس کی حیوانی شخصیت یا جو جسم ہے جو انسان کو ملا۔ اس بات کو اور زیادہ واضح کرتی ہے قرآن کریم کی ایک دوسری آیہ کریمہ کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کر دیا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، تجھے اعتدال پہ قائم کیا، تیری نوک پلک کو سوارا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر تجھے جیسا صورت چاہی ویسی عطا کر دی، جیسا جسم چاہا ویسا تجھے دے دیا۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو جسم ملا وہ انسان کی اندر کی شخصیت کے لیے ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے میرے جسم کے لیے یہ لباس ہے، مختلف لوگوں نے مختلف لباس پہنے ہوتے ہیں، میں نے شیروانی پہنی ہے، آپ نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، کسی اور نے کرتا پاجامہ پہنا ہے، تو یہ مختلف قسم کے لباس ہیں جو انسانوں کی اندر کی جو جسم سے ان کا تعلق یہ ہے کہ جسم کے اوپر یہ لباس ہیں
مگر جسم سے یہ لباس جب علیحدہ ہو جائیں تب بھی انسان کے اندر کی شخصیت برقرار رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس روح کے لیے یہ جسم لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ لباس ملے، کسی کو مرد کا لباس ملا، کسی کو عورت کا لباس ملا، کسی کو گورا لباس ملا، کسی کو سیاہ رنگ کا لباس ملا، کوئی عرب میں پیدا ہوا، کوئی عجم میں پیدا ہوا، تو یہ لسانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، نسل و رنگ کے اعتبار سے، مرد و عورت کے اعتبار سے ہمارا الگ الگ ہونا ہماری اندر کی شخصیت کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نزدیک اندر کی شخصیت اہم ہے۔ اسی شخصیت کو سنوارنا ہے، اسی شخصیت کو نکھارنا ہے، اسی شخصیت کو سجانا ہے، اور اسی کے لیے ہم اس دنیا میں آپ بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا کیوں؟ تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی گویا یہ دیکھنا تھا، تمہاری آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اس امتحان کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو بہترین عمل کر کے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا ہے۔ اب اس کامیاب انسان کون ہے؟ ایک کامیاب انسان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو پا لیتا ہے۔ ہدایت کو پا لینے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ میرے سننے والوں میں میرے چھوٹے بھائی بھی ہوں گے، لہٰذا میں بہت آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دنیا کو جو اللہ نے خلق کیا، یہ عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس دنیا کے خلق کرنے کا ایک مقصد ہے۔ مجھے جو اس دنیا کے اندر بھیجا تو بیکار نہیں بھیجا، میرے اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ تو وہ انسان جو اللہ کے اس مقصد کو سمجھ لے کہ یہ دنیا کیوں ڈیزائن کی گئی اور ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، اور پھر اس مقصد کو سمجھ لینے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے، اپنے رویوں کو، اپنی عادتوں کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے شب و روز کو، اپنے تمام زندگی کے مقاصد کو اللہ کے مقصد کے تحت کر لے، تو وہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اب ہدایت یافتہ انسان اگر زندگی گزارے گا اس دنیا میں تو یقیناً اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ تو اب دوسری بات پیدا ہوئی کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، مقصد واضح کر دیا، بتا دیا، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، یہ سب کچھ، یہ زمین و آسمان، یہ فرش و عرش، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ دریا، یہ درخت، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ یہ سب اے انسان تیرے لیے ہیں، اور تجھے اس دنیا میں بھیجا، مگر یہ خیال رکھنا یہ سب تیرے لیے ہیں، تو میرے لیے ہے۔ ان سب چیزوں کو تیرے لیے مسخر کیا۔ کب مسخر کیا؟ اور دو صلاحیتیں تیرے اندر رکھ دی۔ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ راہ صحیح کون سی ہے اور غلط کون سا ہے۔ یہ اس کے انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے، یہ چیز اس کے اندر ان بلٹ ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اسے عطا کی، آزادی عطا کر دی۔ یہ دونوں راستے تمہارے سامنے، ہدیناہ النجدین، سیدھا راستہ، غلط راستہ، دونوں تمہارے سامنے ہیں۔ تمہیں آزادی عطا کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہے ہماری نعمتوں کو جھٹلا کر، ٹھکرا کر، کفران نعمت کر کے ہمارے گناہگار بن جاؤ۔ تو راستے کھلے ہوئے ہیں، انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ صحیح اور غلط کو دیکھ سکے، آزادی ہے راستے کے انتخاب میں، اور اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں واضح رکھتے ہوئے اب جب انسان زندگی گزارے گا تو پہلی چیز تو یہ اس کی نظر میں واضح رہنی چاہیے کہ جیسے یہ لباس جو جسم کے ساتھ وابستہ ہے، یہ لباس اس وقت تک وابستہ ہے جب تک یہ جسم چل پھر رہا ہے، جب تک یہ جسم زندہ ہے۔ انتقال ہو گیا تو اب یہ لباس صندوق میں بند رہ جائے گا، الماری میں ٹنگا رہ جائے گا۔ لباس رہ گیا اور انسان، لباس صندوق میں رہ گیا، انسان اپنی اصل منزل کی طرف چلا گیا۔ بالکل اسی طرح اندر کی شخصیت کے لیے یہ جسم کا لباس ہے۔
جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی حقیقی شخصیت پلٹ جاتی ہے اسی طرف جہاں سے وہ آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندر کی شخصیت وہاں واپس پلٹ گئی، اور جیسے جسم سے الگ ہونے کے بعد لباس صندوق میں رہ گیا تھا، ویسے ہی اندر کی شخصیت سے جدا ہونے کے بعد یہ جسم کا لباس قبر کے صندوق میں رہ گیا. حقیقی انسان اپنے مالک کی طرف پلٹ گیا، اور اب اس سے پوچھا جانا ہے کہ آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو. چنانچہ روایات کے اندر آیا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا، فرشتے دیکھتے ہیں کہ کیا لے کے آیا، اللہ کی بارگاہ میں لے کے کیا پہنچا. چنانچہ اس زندگی کو ہمیں کامیاب کرنا ہے، اور پہلی چیز اس کے لیے یہی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ بے مقصد یہ زندگی پیدا نہیں ہوئی. آج دنیا میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ زندگی کیا، یہ دنیا کیا ہے، یہ زندگی کیسے، یہ تو صرف کچھ حادثات ہیں جن کے نتیجے میں دنیا رونما ہو گئی، فارچونیٹ ایکسیڈنٹس جن کے نتیجے میں یہ دنیا وجود میں آ گئی، جن کے نتیجے میں یہ انسان کی زندگی وجود میں آ گئی. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں صرف ایک بات یہاں پہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ تھیوری آف پروبیبلٹی کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کسی ایک چھوٹے سے اتفاق کے لیے اربوں خربوں سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، تب ایک چھوٹا سا اتفاق دنیا میں رونما ہوتا ہے. اور اتفاق عام طور پر اتفاقی حادثہ چیزوں کو بگاڑتا ہے، چیزوں کو بناتا اور سنوارتا نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، مثال کے طور پر کوئی بندر ہے جو ٹائپ رائٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ ٹائپ رائٹر پر اپنی انگلیاں چلا رہا ہے، تو ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اسے ٹائپ رائٹر سے بھگائیں، دور ہٹائیں، اور آپ دیکھیں کہ ارے اس کے نتیجے میں تو ایک بہترین قسم کی نظم وجود میں آ گئی، ایک بہترین قسم کی پوئٹری وجود میں آ گئی. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ چھوٹا سا اتفاق نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے اپنے آپ اتفاقی طور پر حادثاتی طور پر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور انسان جو اس کائنات کا دولہا ہے، جس کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، وہ اتفاقی طور پہ کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو جب اتفاقی طور پہ پیدا نہیں ہوا تو جس نے پیدا کیا ہے اس نے یہ زندگی بھی بے سبب نہیں دی، زندگی دی تاکہ زندگی کو سنوار کے ہماری خدمت میں پلٹو. انسان دھوکہ کب کھا جاتا ہے؟ جب وہ دیکھیے یہ جو باہر کی شخصیت ہے یہ ہے فالس آئی، یہ جو اندر کی شخصیت ہے یہ ہے ریئل آئی. جب انسان فالس آئی کے پیچھے دوڑنے لگے اور ریئل آئی کو فراموش کر دے تب وہ دھوکہ کھاتا ہے، تب وہ فریب کھاتا ہے. اچھا جیسے سب زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی مجھے بھی زندگی گزارنی ہے، جو سب کی ترجیحات ہیں وہی میری بھی ترجیحات ہیں، جو سب کا راستہ ہے وہی میرا بھی راستہ ہے، جیسے سب چل رہے ہیں ویسے ہی مجھے بھی چلنا ہے. چنانچہ جب اس خیال سے انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر سب کی اور ایک اللہ کے نیک بندے کی، ایک مومن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا. فرق اس وقت آتا ہے جب اسے یہ خیال رہے کہ یہ سب چونکہ حقیقت کو نہیں پہچان پائے لہذا فالس آئی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ریئل آئی تو میری اندر کی شخصیت ہے جسے مجھے سنوارنا ہے. جب تک انسان فالس آئی کا پیچھا کرتا رہے اس وقت تک وہ فریب میں مبتلا رہتا ہے. چنانچہ اس ریئل آئی کو پہچاننے کے لیے انسان کے اندر کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں. ہر انسان کے اندر نیک صفات موجود ہیں، کرم بھی ہے، مغفرت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، علم بھی ہے، یہ سب اس کے اندر موجود ہیں. مگر اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اسے باقاعدہ طور پر پروان چڑھانے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک یہ تربیت نہ ملے اور باہر سے یہ ماحول نہ ملے یہ ساری خوبیاں ابھر نہیں پاتی، یہ انسانی خوبیاں دبی رہ جاتی ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہے، لیکن یہ درخت اس وقت تک نہیں ظاہر ہوگا جب تک آپ اس بیج کو صحیح طور پہ صحیح زمین میں نہ پہنچا دیں. جب بیج صحیح زمین میں پہنچتا ہے تو کوپل پھوٹتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پودا بنتا ہے، پھر اس کو صحیح ماحول ملے، صحیح آب و ہوا ملے، صحیح موسم ملے، جانوروں سے اس کی حفاظت کی جائے، تب آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے یہ چھتنار درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب اس کے پھل بھی ظاہر ہوں گے،
اب اس کا سایہ بھی ملے گا، مگر کب؟ جب اس کو ساری چیزیں صحیح مل گئیں۔ ایک بیج کے اندر درخت بھی چھپا ہوا تھا، پتے بھی چھپے ہوئے تھے، پھل بھی چھپے ہوئے تھے، مگر جب تک صحیح ماحول، صحیح زمین، صحیح آب و ہوا نہ ملی یہ پروان نہیں چڑھ سکا۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر بھی ساری خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، مگر جب تک اسے باہر سے صحیح ماحول نہ ملے، صحیح تربیت نہ ملے، یہ ساری چیزیں پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اور ایک مثال اپنے بچوں کے لیے دے دوں، آپ کے موبائل کے اندر بہت سارے فیچرز موجود ہیں، مگر موبائل میں بیٹری نہیں ہے تو یہ فیچر ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اچھا بیٹری موجود ہے مگر وہ ڈسچارج ہو گئی ہے تو کوئی بھی فیچر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اس بیٹری کو باہر سے چارج نہیں کر لیں گے اس وقت تک یہ فیچرز آپ کو موبائل پر نظر نہیں آئیں گے۔ بس بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی جو فیچرز ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے جب تک باہر سے اسے چارج نہ کر دیا جائے۔ جو چیز اسے باہر سے چارج کرتی ہے اسی کا نام مذہب ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام احادیث پیغمبر ہے۔ وہی وہ شے ہے جسے اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے۔ چنانچہ بیٹری باہر سے چارج ہوگی تو فیچر ظاہر ہوں گے، جب باہر اسلامی اور اچھا انسانی ماحول ملے گا تب انسان کے اندر یہ خوبیاں ابھر کے آئیں گی۔ چنانچہ ہم سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ خیال رہے کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہم نے رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو ابھر کے آنے کے لیے باہر ضرورت ہے ماحول کی۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے خاندان کو اسلامی خاندان بناؤ، پھر اپنے معاشرے کو نیک معاشرہ بناؤ، انسانی معاشرہ، درد مند معاشرہ، قرآنی معاشرہ، جہاں ساری انسانی خوبیاں پروان چڑھ سکیں، جہاں انسان واقعی ایک ایسا انسان بن سکے جو اپنے حقوق کو بھی پہچانتا ہو اور دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہو۔ یہ زندگی ابس نہیں ملی، بیکار یہ زندگی نہیں ملی۔ تو جب اس مقصد کو سمجھ لیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ میں اس دنیا میں آیا، اس بات کو پیغمبر اکرم نے ان الفاظ میں واضح کیا کہ ایک شخص جو بالکل جاہل ہے، بالکل عرب کا رہنے والا بدو ہے، وہ پیغمبر کی خدمت میں آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو اس وقت تک ایمان نہیں لایا، لہذا پوچھنے کے لیے آیا، تو بڑے سخت لہجے میں پیغمبر سے سوال کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے مذاہب موجود تھے، ہم ان کے اوپر عمل کر رہے تھے، کچھ ٹریڈیشن تھے، کچھ کسٹم تھے، کچھ کلچر تھا جس کے مطابق ہم چل رہے تھے، آپ نے ایک نئے مذہب کا تعارف کرا دیا، آخر یہ نیا مذہب کیا ہے؟ اگر مجھے دو الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیجئے۔ پیغمبر اکرم نے زمین پر اپنی ابا بچھائی، یہ اخلاق پیغمبر تھا، اسے بٹھایا اور اس کے بعد کہا یہ بتا کہ تو خود پیدا ہو گیا یا کسی نے تجھے پیدا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ کہا اس دنیا کے اندر تو اکیلے زندگی گزارتا ہے یا لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے؟ اس نے کہا یقیناً میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ کہا تو بس یہ سمجھ لے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کا تیرے اوپر کچھ حق ہے، اور جن کے ساتھ تو زندگی گزارتا ہے اور جو زندگی میں تجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کا تیرے اوپر کوئی حق ہے۔ انہی حقوق کو ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ اس نے کہا میں بات واضح نہیں ہوئی؟ کہا کہ سن، بس دو چیزوں کا نام اسلام ہے، خالق کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت۔ اگر یہ کرتا چلا جائے تو اسلام پہ عمل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد والے۔ چنانچہ یہ زندگی ہمیں عطا ہوئی، ہدایت سے اپنے آپ کو ہم کنار کر لیں اور زندگی میں اس انداز سے آگے بڑھتے چلے جائیں کہ کسی کے حقوق ہماری گردن پر باقی نہ رہنے پائیں۔ بس لوگوں کے حقوق اگر ادا ہوتے چلے گئے اور ہم اس انداز سے آگے بڑھتے چلے گئے تو زندگی کامیابی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ اس دنیا میں جو انسان کا یہ سفر ہے، اس سفر میں یہ جو اندر کی شخصیت ہے، اس کا پہلا مرحلہ انسان کا یہ جسم ہے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب ماں کے بطن میں 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، جب پریگننسی کا زمانہ 4 مہینے گزر جاتا ہے تو فرشتہ اس کے اندر حکم خدا سے روح داخل کر لیتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، 4 مہینے سے لے کر تقریباً 9 مہینے تک یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں روح بطن مادر میں آرام کرتی ہے۔ اس کے بعد اس سے کی ولادت ہوتی ہے اور یہ اس عالم رنگ و بو میں آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے جہاں یہ دیکھتا ہے
اچھا ذرا سا میں یہاں پہ آپ کو متوجہ کروں، ایک بچہ جو اپنے ماں کے بطن میں موجود ہے، اسے اگر آپ سمجھانا چاہیں، بتانا چاہیں کہ جس دنیا میں تم ہو یہ تو بہت چھوٹی سی دنیا ہے، ایک بہت بڑی دنیا باہر کی دنیا ہے، جہاں پر ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، تو کیا اس کی سمجھ میں اس وقت یہ بات آئے گی؟ اس کی سمجھ میں یقیناً یہ بات نہیں آ سکتی، چونکہ اس نے اپنی ماں کے بطن کے باہر کی دنیا کو دیکھا نہیں۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے اور اس کائنات کو دیکھتا ہے، پھیلی ہوئی اس کائنات کو دیکھتا ہے، یہاں اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھتا ہے، تو اب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً وہ دنیا کتنی کمزور تھی، کتنی چھوٹی تھی، کہ جس دنیا سے میں اس دنیا میں آ گیا، وہ اندھیری دنیا تھی، یہ روشن دنیا ہے۔ بس بالکل اسی طرح اب معصوم نے فرمایا کہ پہلا مرحلہ بطن مادر، دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی، تیسرا روح کا مرحلہ جب انسان کا انتقال ہو جائے، جسم یہاں رہ گیا تو اب روح تو اپنا سفر کر رہی ہے، چنانچہ اس کا تیسرا مرحلہ عالم برزخ، برزخ یعنی وہ عالم جو اس دنیا اور آخرت کی دنیا کے درمیان کا ہے، انٹرمیڈیٹ ورلڈ، یہ عالم۔ اور پھر چوتھا مرحلہ روح کا عالم آخرت، کہ جہاں یا انسان جنت میں جائے گا یا خدا نخواستہ کوئی دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہیں چار روح کے سفر کے مرحلے۔ جیسے بطن مادر میں رہنے والا نہیں جان سکتا تھا کہ باہر کی دنیا کیا ہے، اسی طرح اس دنیا میں رہنے والا نہیں جان سکتا کہ عالم برزخ کیا ہے۔ عالم برزخ اس دنیا کے مقابلے میں اتنا ہی وسیع ہے کہ جتنا ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ دنیا وسیع ہے، اور عالم آخرت عالم برزخ کے مقابلے میں اتنا ہی وسیع ہے جتنا یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں چھوٹی ہے اتنا۔ لہذا یہ چار مرحلے ہیں، ان سے گزرنا ہے۔ لہذا بتایا گیا کہ اس دنیا میں اعمال انسان صحیح کرتا چلا جائے، خالق کی اطاعت ہو اور مخلوق کی خدمت ہو، لوگوں کے حقوق کو پہچانے، اور انہی حقوق کو پہچاننے میں اب یہ بات واضح ہوئی، اب یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو جب انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، یہ موت خاتمہ نہیں ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ اس زندگی کی شام ہے اور آنے والی زندگی کی صبح ہے۔ جیسے نیند آ جاتی ہے، اس دنیا میں موت کی مثال نیند ہے، نیند کو چھوٹی موت کہا گیا اسی لیے۔ نیند جیسے انسان سونے کے بعد اٹھتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد اٹھے گا۔ سونے کے بعد اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے اس نے رات میں جو کچھ دیکھا وہ سب خواب تھا، اسی طرح جب مرنے کے بعد اٹھے گا تو ایسا لگے گا اس دنیا کی زندگی ایک خواب تھی۔ اور اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لیے لگے رہو، بہترین لباس، بہترین مکان، بہترین سواری، اور بس اس کے اندر گم ہو کے اپنی آخرت کو اور اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر دو؟ دیکھیے ایک بات واضح کرتا چلوں، اسلام نے روکا نہیں ہے سواری بہترین ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک مومن کے لیے اچھا ہے کہ اس کا لباس بہترین ہو، اس کی سواری بہت اچھی ہو، اس کا مکان بہت وسیع ہو، مگر بھائی اتنا خیال رہے کہ جب تمہارے جسم پہ بہترین لباس ہے تو تمہارا بھائی برہنہ نہ رہ جائے، جب تم بہترین غذا کھا رہے ہو تو تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، جب تم بہترین مکان میں رہ رہے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کچھ اعزا رشتہ دار، کچھ دوسرے اللہ کے بندے، اس لیے کہ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، کہا گیا الخلق و عیال اللہ، یہ پوری خلق یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ کا کوئی بھی بندہ اگر مصیبت میں ہے، اگر ضرورت میں ہے، اور اس کی ضرورت کو تم نے پورا کر دیا تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے اس کی ضرورت کو نہیں پورا کیا، تم نے گویا یہ اس کو دے کر مجھے پہنچا دیا۔ چنانچہ محشر میں سوال ہوگا ایک شخص سے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے معبود میں تجھے کھانا کھلاؤں، تو تو بہت ہمیں کھانا ساری مخلوق کو دینے والا رازق تو تو ہی ہے۔ کہے گا کہ مجھے لباس نہیں دیا، کہ مالک سب کو تو لباس دیتا ہے، تجھے کون لباس دے سکتا ہے؟ کہ تم نے مجھے دوا نہیں کی جب میں بیمار تھا، کہ مالک تو دوا دینے والا، شفا دینے والا ہے، تجھے کون دوا دے سکتا ہے؟ تب جواب آئے گا میرا ایک بندہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، اس نے سوال کیا تھا، اگر تو نے اسے لباس دیا ہوتا تو گویا مجھے لباس دیا۔
اگر اس کی بھوک مٹائی ہوتی تو گویا مجھے کھانا کھلایا، اگر اس کو علاج کرایا ہوتا تو گویا مجھے دوا پہنچائی، میرا علاج کرایا۔ تو یہ ہے بندوں کی خدمت کا درجہ، اور انہی بندے میں جو سب سے پہلے ہماری اس خدمت کے مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ چنانچہ واضح طور پہ کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ چنانچہ کہا گیا کہ تمہارا حق تو تمام بندوں کا ہے تم پر، لیکن سب سے پہلا حق ان میں وہ والدین کا ہے، اس لیے کہ والدین ایک گوشت کے لوتھڑے کو انسان کامل بنا دینا یہ ماں کا کام ہے، ایک بچے کو پروان چڑھا دینا یہ باپ کا کام ہے۔ چنانچہ والدین کی عظمت اور والدین کے حقوق کو سب سے زیادہ زور دے کر بیان کیا گیا۔ دیکھو ان کے حقوق یہ ہیں، پہلی چیز کہ جب تم ان کے سامنے جانا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دیکھو ایک تو ان کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، اف تک نہ کہنا، جھڑکنا نہیں ان کو جب یہ ضعیفی میں چلے جائیں، جب یہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی، بوڑھا انسان بھول جاتا ہے، کھانا کھایا اور بھول گیا، دوا کھلائی اور بھول گئے۔ تو اب ایسے میں جو جوان بیٹا جوان بیٹی جو گھر کے دوسرے افراد اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا یہ بات ناگوار گزرتی ہے، ہم نے کھانا کھلایا یہ بھول گیا، اور ابھی گھر پہ مہمان آیا تھا اس سے اس نے شکایت کر دی کہ مجھے کھانا نہیں دیتے۔ ہم دوا کا اتنا انتظام کرتے ہیں، علاج اتنا کراتے ہیں، اور یہ پڑوس میں جا کے ہماری شکایت کرتا ہے کہ مجھے اسپتال نہیں لے کے جاتے۔ یہ ضعیفی کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں انسان کے رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس رد عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا گیا کہ دیکھو ان کو جھڑکنا اور ڈانٹنا اور ان پر ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہنا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں اس کا لازمہ یہ ہے کہ تم اف بھی نہ کہو۔ تمہیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو پہلے ان کا خیال کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ خالق بھی اپنی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک بندوں کی خدمت نہ کر لی جائے، جب تک بندوں کا حق نہ ادا کر دیا جائے۔ چنانچہ پہلا، لہذا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے بتایا گیا، جو احادیث ہیں، وقت بہت مختصر ہے لہذا سمیٹتے ہوئے سب کو عرض کروں، کہا کہ دیکھو جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو، جب تک یہ نہ بیٹھ جائیں تم بیٹھنا نہیں، جب ان کے ساتھ چلو تو ان کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ انسان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو پہلے ان کا حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے یہ یاد رکھنا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جب یہ ان کی آواز پہ آواز بلند نہ ہو، ان سے آگے نہ بڑھنا، بلکہ اف بھی نہ کہنا، تاکہ انسان کو خیال رہے کہ یہ ضعیف ہو گئے، ان کی کمزوریاں ہیں، مگر ان کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، ان کا احسان مجھ پر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کے معاملے میں اوف بھی کہوں۔ شانوں کو جھکا کے رکھنا، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں، شانوں کو جھکا کے رکھنا کیا مطلب؟ آپ نے کسی پرندے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب یہ پرندہ کوئی برڈ جب آسمان میں جاتی ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتی، جب آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتی۔ بس یہی پیغام ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ترقی کرتے ہوئے زندگی میں بہت سے ترقی کے آسمانوں تک پہنچو گے۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم بن جاؤ، ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی میں پروفیسر بن جاؤ، ہو سکتا ہے سائنٹسٹ بن جاؤ، ہو سکتا ہے کسی کمپنی کے مینیجر بن جاؤ۔ تو جس منزل پر بھی پہنچ جاؤ اس آغوش کو نہ بھول جانا جو تمہاری زمین ہے، جہاں سے پرواز کر کے تم وہاں تک پہنچے ہو۔ اور جب پرندہ پلٹتا ہے زمین کی طرف تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ چنانچہ عین ممکن ہے کہ اپنے آفس میں اپنے عہدے کی وجہ سے تمہارا پروٹوکول بہت ہائی ہو اور بہت لوگ ہر وقت تمہارے سامنے رہتے ہوں، مگر جب اپنے آفس سے پلٹ کے آنا ان کی خدمت میں تو اپنے وزیر اعظم کے عہدے کو وہیں چھوڑ کے آنا، اپنے سائنٹسٹ کے عہدے کو وہاں چھوڑ کے آنا، ان کے سامنے سائنٹسٹ اور پروفیسر اور وزیر اعظم بن کے نہ آنا، بلکہ ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا کے آنا، جیسے پرندہ زمین کی طرف
پروں کو سمیٹ کے آتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے تم وہاں تک پہنچے ہو، انہوں نے وجود عطا کیا، ان کا حق ہے تم پر، لہٰذا اب یہ کہا گیا۔ تو ماں کس منزل تک پہنچا دیتی ہے اور کہاں پہنچتا ہے انسان، بس وقت مختصر ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اتنا عرض کروں آپ کے سامنے، ایک مرتبہ صلوات پڑھنے مل کے محمد والے، بس 10 منٹ کی گفتگو چونکہ اور باقی ہے، لہٰذا سمیٹتے ہوئے باتوں کو، کیا کس انداز سے کیا حق ہے ماں کا؟ پیغمبر کی خدمت میں ایک آنے والا آیا اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا اور اس طرح کرایا کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، گرمی کا شدید موسم تھا، اس سخت گرمی میں اپنے کندھے پہ اپنے والدہ کو بٹھا کر لایا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، گوشت پگھل گیا گرمی کی وجہ سے، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ پیغمبر اکرم نے فوراً پلٹ کے کہا تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ابھی تو درد کی اس ایک لہر کا حق بھی نہیں ادا ہوا کہ جو تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے درد برداشت کیا۔ اللہ اکبر، کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کیوں نہیں حق ادا ہو سکتا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی یہ خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے والدین کا حق ہم کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ تو پہلے تو ان کی قربانیوں کو پہچانے کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، سنا دوں آپ کو، چائنا میں جس وقت زلزلہ آیا، بہت شدید زلزلہ کسی وقت میں آیا تھا، اس کے بعد خبریں چھپیں تو اس میں جو سروائیو کرنے والے لوگ تھے، ایک ملبے کے اندر ایک ماں تھی جو اپنے شیرخوار بچے، اپنی گود کے بچے کے ساتھ دب گئی تھی، اس کو زندہ نکال لیا گیا، بچہ بھی زندہ نکل آیا، ڈاکٹرز نے علاج کیا، ٹھیک ہو گئی وہ، مگر ڈاکٹرز نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا کہ ملبے میں دبنے کی وجہ سے جو چوٹیں لگی ہیں، جو زخم ہیں اس کے علاوہ اس کی انگلیوں میں کچھ نشانات ہیں جیسے کاٹ دیا گیا انگلیوں، تو انہیں یہ تعجب ہوا کہ یہ کس قسم کے نشانات، یہ کیسے زخم ہے؟ سوال کیا کہ یہ زخم کیسے ہیں؟ اب جو ماں نے بیان دیا واقعی آپ ذرا غور کیجئے گا، کہا جب میں ملبے میں دبی ہوئی تھی، میں اور میرا بچہ اس انتظار میں تھی کہ کوئی ہمیں یہاں سے نکال لے گا، کافی دیر گزر گئی، میرا بچہ بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہا تھا، میں اسے کچھ کھلا نہیں سکتی تھی، دودھ خشک ہو گیا، کیسے اس بچے کو اس کی بھوک کو مٹاؤں؟ کہ میری سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آئی، تو آخر میں اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹا، اور جب خون کے قطرے ابھر آئے تو یہ انگلی اس بچے کے منہ میں دی، ان قطروں کو چوس کر اسے کچھ سکون ملا، کچھ دیر کے بعد وہ پھر رونے لگا، میں نے اپنی دوسری انگلی کو کاٹا، کہا جب تک میرا ہوش سلامت رہے اور میں بے ہوش نہیں ہو گئی، اپنے بچے کی بھوک مٹانے کے لیے میں یہی عمل کرتی رہی، اسی لیے میری انگلیوں کے اوپر یہ زخم کے نشانات ہیں جو موجود ہیں۔ یہ ہے ماں، دے سکتا ہے کوئی ایسی قربانی؟ کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ یہ ماں، یہ تو ہے ماں کی محبت اور اللہ کی محبت جس نے حقیقی وجود ادا کیا۔ کہا کہ اللہ کی محبت کو 100 حصوں کے اندر تقسیم کر کے ایک حصہ ہے جو پوری مخلوقات میں تقسیم کیا گیا، تب ماں کی محبت ایسی ہے، تو جو اس ایک حصے کے ساتھ 99 حصے کا بھی مالک ہو، جو 99% زیادہ رکھتا ہو، اس کی رحمت اور محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کیسے بندوں سے محبت کرتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے پلٹنے کا انتظار کرتی ہے، اللہ بھی ایک گنہگار بندے کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ اب میرا بندہ آ کے معافی مانگ لے گا، اب یہ آ کے کہے گا کہ اے معبود میں بھٹک گیا تھا، میں بہک گیا تھا، بس یہ آئے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ کتنا ہی گنہگار ہو، جب پلٹ کے مالک کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ چنانچہ والدین کے حقوق قرار دیے گئے، یہ زندگی تمہیں کامیاب کرنی ہے، خالق کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے، لہذا والدین کا تم پر حق ہے، والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی بھر ان کی خدمت کرو، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں، اسلام وہ واحد مذہب ہے چونکہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، کسی بادشاہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی حاکم کا دیا ہوا نہیں، بلکہ احکم الحاکمین کا دیا ہوا قانون ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر کہا گیا کہ خیال رکھو، جب بھی وہ اس دنیا سے چلے جائیں، تمہارے مرحومین، تمہارے بھائی بہن ہوں، تمہارے والدین ہوں، تمہارے اعزاء و اقارب ہوں،
تو اب بھی ان کا حق تم پر ختم نہیں ہوا، مرنے کے بعد بھی ان کا حق، کیونکہ اب وہ خود عمل نہیں کر سکتے۔ بندوں سے جو سوال ہوں گے اس کے دو منظر میں آپ کے سامنے عرض کروں، روک دیا جائے گا ہر بندے کو۔ اس سے پہلا سوال ہوگا زندگی کیسے گزاری، دنیا میں تمہیں زندگی دی تھی، زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی، زندگی کا جو کریم ٹائم تھا، جو گولڈن پیریڈ تھا، وہ تمہاری جوانی تھی۔ ایک جوان زمین میں ٹھوکر مار دے تو پانی ابل پڑے، جوانی کے اندر جو انرجی ہوتی ہے، جوانی کے اندر جو جوش ہوتا ہے، جوانی کے اندر جو ولولہ ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے، کا جوانی کیسے گزاری، یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال دولت کیسے حاصل کی، یعنی کہ بائی ہوک اور بائی کروک میں نے اپنی دنیا حاصل کر لی، بنا لی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اسلام نے دنیا حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے ایک شاگرد نے ایک مکان بنایا، امام کا صحابی، امام کو بلایا کہ مولا آپ کے قدم پڑے، میرے گھر میں برکت آ جائے، میں نے نیا مکان بنایا ہے۔ امام پہنچے، دیکھا کہ ہاں بڑا عمدہ مکان ہے، بہت اچھا بنایا ہے، یہ بتاؤ یہ وینٹیلیٹر کیوں رکھا ہے، یہ روشن دان کیوں رکھا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا مولا روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ یہاں سے تازی ہوا آتی رہے، روشنی آتی رہے۔ امام خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ یہ سمجھ گیا کہ مجھ سے کہیں کوئی چوک ہو گئی ہے، جواب دینے میں غلطی ہو گئی۔ کہا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کہا اگر اس روشن دان کو بناتے وقت تیری نیت یہ ہوتی کہ ادھر سے آواز اذان آئے گی تو میں مسجد کی طرف جاؤں گا، تو جب تک یہ روشن دان باقی رہتا روشنی اور ہوا تو ملتی ہی رہتی، مگر جب تک یہ باقی رہتا تیرے نام اعمال میں نیکیاں تحریر کی جاتی ہے۔ تو اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے معبود اس دنیا میں بھی ہمیں نیکی عطا فرما، خیر عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں خیر عطا، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ لہذا اور اسی لیے مجھے یاد آ گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے، جو دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور کیسے لے کے چلنا ہے؟ جیسے کشتی اور پانی، یہ ہے دنیا اور زندگی کا رشتہ، کہ اگر انسان کو ساحل تک پہنچنا ہے، کنارے تک پہنچنا ہے، اور دریا کے اندر ہے تو کشتی کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، لیکن کشتی کے ذریعے سے ساحل تک تبھی پہنچ سکتا ہے کہ جب پانی کشتی کے باہر رہے، اندر نہ آنے پائے۔ کہ بالکل اسی طرح یہ دنیا سمندر کی طرح ہے، تمہاری زندگی کشتی کی طرح ہے، اس دنیا کے سمندر سے اس زندگی کی کشتی کو کنارے تک پہنچنا ہے، مگر یہ تبھی پہنچے گی کہ جب دنیا کی محبت باہر رہے، اتنی دنیا کی محبت تمہارے اندر نہ آئے کہ جیسے کشتی میں پانی بھر کے پانی کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ لہٰذا دنیا سے اتنا لو جتنے کی ضرورت ہے، اور جو زیادہ حاصل کرو اسے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دو۔ تو سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال حاصل کیسے کیا، مال خرچ کہاں کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ جو پریچ کرتے تھے حسن کمیلی، جو تم پریچ کرتے تھے اس پہ تم کتنا پریکٹس کرتے تھے۔ یہ 5 سوالات ہر ایک سے ہوں گے۔ تو اب سوالات ہونے ہیں۔ جو جانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہمارا عزیز، والدہ رخصت ہو گئی، والد چلے گئے، بھائی چلا گیا، بہن چلی گئی، یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ والدین زندہ ہیں، اولاد چلی گئی، اب وہ خود نیکی نہیں کر سکتے، لہذا ان کی نیکی کی کتاب بند ہو گئی، سوائے چند چیزوں کے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے گئے ہوں جو ان کے بعد بھی نیکی کا دروازہ جاری رکھے۔ مثلا اگر نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی نیکیاں جاتی رہیں گی، یہ جو نیک عمل کریں گے اس میں ان کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ اگر کوئی نیک سنت قائم کر کے گیا، کسی نے کوئی درخت لگا دیا، کوئی ادارہ قائم کر دیا، کسی کی تعلیم کا انتظام کر دیا، کسی کے لیے کوئی اور نیکی کا عمل کر دیا، کوئی سڑک بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا جو پرانے زمانے میں کام ہوتے تھے، کوئی درخت لگا دیا جس کا پھل لوگ کھا رہے ہیں، تو اس کو بھی نیکی ملتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ نیکی کا طریقہ یہ ہے
کہ اب مرنے والا چلا گیا مگر اس کا حق تمہارے اوپر ہے، لہٰذا اب تم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ یعنی وہ نیکی خود نہیں کر سکتا، لہٰذا تم کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا معبود نیکی میں نے کی، اس کا ثواب میرے مرنے والے کو پہنچ جائے، لہٰذا تمہاری نیکی کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچنا، یہ ہے ایصال ثواب۔ اب وہ نیکی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، کسی کی تعلیم کا کوئی انتظام کر دو اور اس کا ثواب اپنے بزرگ والدین اپنے مرحومین کو بخش دو، کوئی صدقہ اس کی طرف سے، کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بھی کتنا بڑا ثواب پہنچاتی ہیں، اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں ختم کرتا ہوں گفتگو کو آخری مرحلے تک لا کے، مگر اتنا عرض کر کے، ایک شخص نے نیت کی، بہت غریب تھا، کہ مجھے اگر اچھی صحت مل گئی، بیمار بھی تھا اور غریب بھی تھا، صحت اچھی مل گئی، اگر مجھے کوئی اچھی جاب مل گئی تو میں ہفتے میں ایک دن اپنے والدین کے لیے کوئی نیکی کیا کروں، کوئی صدقہ کروں گا، اس کا اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کیا کروں۔ اس شخص نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، کرتا رہا، ایک ہفتہ ایسا آیا کہ یہ انتہائی غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا خیرات کرنے کے لیے، لیکن اس نے قسم کھا رکھی تھی، لہٰذا اب یہ پریشان ہوا، عالم دین جو اس وقت کے بہت بڑے تھے عالم، ان کے پاس پہنچا اور ان سے جا کے کہا میں نے یہ نیت کر رکھی ہے مگر اس مرتبہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ پورا ہفتہ ایسا گزر گیا، اب میں کیسے اپنے والدین کے لیے کوئی نیکی کروں؟ انہوں نے کہا تم یہ کرو، جاؤ کوڑے کے ڈھیر پر جو چھلکے پڑے ہوئے ہیں، لوگ جو فروٹس کھاتے ہیں اور ان کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، ان چھلکوں کو اٹھاؤ، انہیں دھو اور کسی جانور کو کھلا دو اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دو۔ اس نے جا کے ایسے ہی کیا، وہ جب وہ کوڑے سے، گاربیج سے وہ پھلوں کے چھلکے اٹھائے، جانوروں کو کھلائے، ان کا ثواب ایصال کیا۔ بس اسی رات خواب میں اس کے والدین آئے اور کہا کہ اے میرے بچے، ہر مرتبہ تو جو ہمارے لیے نیکی بھیجتا تھا وہ نیکی ہمیں ملتی تھی، لیکن آج جو نیکی جس نیت اور جس خلوص کے ساتھ تو نے بھیجی ہے تو اتنا نور ہمیں اس کے بدلے میں ملا، اتنی نیکی، اتنے انعامات، اتنے اللہ کی طرف سے ہمیں تحفے ملے کہ تمام قبرستان والے حیرت میں تھے کہ آج تمہارے بیٹے نے کون سا عمل کیا کہ اتنا زیادہ۔ لہٰذا ایک چھوٹی سی نیکی وہ ان کو کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور انہی نیکیوں میں سے، انہی ان کے لیے ایصال ثواب کرنے میں سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر کر کے، لوگوں کو نیک بات کی ہدایت کر کے اس کا ثواب ان تک پہنچا دو، اور اہل بیت کے غم میں آنسو بہا کر اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ یہ حقوق ہیں، یہ جو ہمیں ادا کرنے ہیں، یہ زندگی ہے جو ہمیں ملی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس قیمتی زندگی کو ضائع نہ کیجئے۔ ہاں ہمیں سب حاصل کرنا ہے، صرف ایک نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کر دیا دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہ کرنا کہ اس کے لیے چھوڑ دے دنیا کو، مگر بس اتنا کرنا ہے۔ ایک طالب علم جو رات بھر جاگ کر محنت کرتا ہے کہ میڈیکل سائنس کی ڈگری حاصل کروں گا، انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کروں گا، صرف اپنی نیت کو اتنا بدل لے کہ میں یہ ڈگری حاصل کروں گا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں، تو اب یاد رکھیے اس طالب علم کا رات بھر جاگ کر کتابیں پڑھنا اللہ کو فرشتوں کی تسبیح سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ وہ بندوں کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ اس لیے کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے انسانیت کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ہاں عزادارو، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ لواحقین کو صبر عنایت فرمائے، ڈاکٹر زرین صاحبہ کو اللہ صبر عنایت فرمائے، دیگر تمام لواحقین کو، پسماندگان کو صبر عطا کرے اور مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ لیکن جب کسی مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اور جب کسی مومنہ کا بیان کرنا ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتی ہے رسول کی وہ بیٹی کہ جو 18 سال کی سن میں ایسی ضعیفہ ہو گئی تھی
کہ اپنے گھر میں بھی شہزادی چلتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا، دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے آگے بڑھتی تھی۔ اللہ اکبر! کیا 18 سال کے سن میں کوئی ضعیف بھی ہو سکتا ہے، اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن نہ جانے کیسا اجر رسالت ادا کیا تھا امت نے۔ کسی نے 5ویں امام سے سوال کیا، مولا آپ کی جدہ ماجدہ عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، کمر جھکا کے چلتی تھی، وہ سیدھی کمر نہیں کی جاتی تھی، مولا ایسا کیوں تھا؟ میں یہ سننا تھا۔ امام نے گریہ فرمایا، اس کے بعد امام نے کہا رے تو نے کیا سوال کر لیا، سن، ارے ہاں یہ بات سچ ہے، میری دادی ضعیفہ کی طرح چلتی تھی، اس لیے کہ جب دروازے پر کچھ ظالم جمع ہوئے اور کہا کہ ابو الحسن کو باہر نکال دیجئے ورنہ ہم اس دروازے پہ آگ لگا دیں گے، تو اپنا حجاب بچانے کے لیے ہماری جدہ دروازے کے پیچھے سے گفتگو کر رہی تھی، ظالم نے آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بعد دروازے پہ ایسی ٹھوکر ماری کہ دروازہ کھل گیا اور اس کے بعد اس دروازے کو دباتا چلا گیا۔ ارے ہماری جدہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ کر ایسے پس گئی کہ پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ ہاں زادارو، کبھی کسی کو یہ مصیبت نہ پڑے کہ کسی کی ہڈی ٹوٹے، ہڈی ٹوٹنے کی تکلیف بہت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے، ارے جب بھی سانس لیتا ہے تبھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف تھی شہزادی کو، اور وہ دن بھی آیا کہ مولا نے دیکھا کہ آج فاطمہ ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہیں۔ ارے دیکھتے تھے، ہمیشہ دیکھتے تھے، مگر دیکھتے تھے کہ کس قدر اذیت ہے، کیسی تکلیف ہے۔ آج دیکھا کہ ایسا لگتا ہے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں یہ سننا تھا کہ یا علی میرے قریب بیٹھ جائیے، اور اس کے بعد وصیتیں کرنی شروع کی۔ میرے بابا خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے فاطمہ اب تم میرے پاس آ جاؤ، تمہاری تکلیف کے دن ختم ہوئے۔ اتنا سننا تھا، علی کی چیخ نکل گئی، اے فاطمہ کیا مجھے تنہا چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ اور اس کے بعد بی بی نے وصیتیں کرنی شروع کی، میں نے جو آنسو خوف خدا میں بہائے ہیں وہ ایک شیشے میں جمع ہیں، اسے میرے ساتھ دفن کر دیجئے گا۔ یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، میری قبر کو تنہا نہ چھوڑیے گا، کبھی کبھی آ کے تلاوت قرآن کیا کیجئے گا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میری ام کلثوم چھوٹی ہے، میرے حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے۔ بی بی وصیتیں کر رہی ہیں۔ اس کے بعد کہا یا علی اب آپ مسجد میں چلے جائیے۔ علی مسجد میں آ گئے، بچے روزہ رسول پہ آ گئے، فاطمہ آ کے حجرے میں لیٹ گئی، اسما کو آواز دے کے کہا جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز رک جائے سمجھنا میں اپنے خالق کی بارگاہ میں چلی گئی۔ اسما کہتی ابھی کچھ دیر گزری تھی، بچے گھر میں داخل ہوئے، اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ کہا اسما کبھی ایسا ہوا ہے ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اس کے بعد کہا ہم روزہ رسول پہ تھے، نانا کی آواز آئی بچوں جاؤ ماں کو آخری سلام کر لو، یہ تمہاری ماں کا آخری دن ہے۔ ارے اب جو اسما نے حجرہ کھولا، بچے اندر آئے، دیکھا کہ شہزادی کی روح پرواز کر چکی ہے، مولا کو خبر دی، مولا گھر میں داخل ہوئے، سر سے امامہ پھینکا، بس آخری جملے سنیے گا۔ اس کے بعد اسما کہتی ہیں کہ مولا نے کہا کہ اے اسما ارے رونا مگر آہستہ آہستہ رونا، اور بچوں سے بھی کہنا کہ آہستہ آہستہ روئیں تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ رات کی تاریکی میں سب لوگوں کو بتائے بغیر بس چند لوگوں کو شریک کر کے وصیت کے پہ عمل کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے بچوں سے کہا، بچے بھی آہستہ آہستہ رو رہے تھے، میں بھی رو رہی تھی، علی غسل دے رہے تھے کہ غسل دیتے
حضرت علی کی چیخ نکل گئی. میں نے کہا اے مولا، ارے آپ تو سب کو روک رہے تھے، پھر خود کیوں چیخے؟ کہا اے اسماء، فاطمہ نے سب چھپا لیا. ارے اب جو میں نے دیکھا پسلیاں شکستہ ہیں. واہ غربتا، واہ مصیبتا. جنازہ تیار ہوا، سب رخصت ہوئے، حسین قریب نہ آئے. ایک مرتبہ علی نے کہا میرے لال ماں سے رخصت ہو لو. کہا بابا جب تک اماں خود نہ بلائیں گی میں نہ آؤں گا. بس بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے. آ جا میرے لال حسین آ جا، اے میرے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تمام انسانوں کو اس وبا سے، اس پینڈمک سے بار الہ نجات عنایت فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا. بار الہ تمام انسانوں کو اپنے مقاصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق اور صلاحیت عنایت فرما. معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما. اس ذکر کے صدقے میں مرحومہ سیدہ زینب خاتون بنت سید محمد حسین کی روح کو بلندی درجات عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ زینب خاتون بنت سید محمد حسین کی روح کو ایصال فرما. اللہم صلی اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم امیر المؤمنین یعصب الدین والایمان کلمۃ الرحمن باب الامن والامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حسن المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بالخصوص سید مولاي ابو الفضل العباس وقاسم ابن الحسن مسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ حبیب ابن مظاہر والحر الشہید الریاحی. السلام علیکم یا سادات موالی جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ائمہ مسلمین علی ابن الحسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیکم مغیث الشیعۃ والدوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کن شفیعنا شفیع والدین فی یوم الجزاء. السلام علیکم وعلی اختک فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی. صلوات السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن شریک القرآن مظہر الایمان امامنا و امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وساخن اللہ مخرجک وظہورک
وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبك. السلام عليك أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته.